ایران کے بعد یہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچ سکتا ہے اور ایسی کوئی غلطی کرے گا آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں؟ ایک دنیا کا ملک ہے جس سے اسرائیل گھبراتا، مجھے کیوں پتا ہے؟ ترکی کے صدر اردوغان نے میری اور ان کے نائب وزیر اعظم کی میٹنگ کرائی تھی، اسرائیل کے نائب وزیر اعظم، اور میں جب فورن منسٹر تھا یہ استنبول میں میری میٹنگ کرائی تھی۔ ایک لب لباب لمبی کہانی ہے، یہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارا نیوکلیئر پروگرام تو پیسفل ملک ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے، کسی ملک کو ہم سے خطرہ نہیں سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کا مطلب ہے ہم کہتے دنیا کو یہ ہے کہ ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی رینج ہے انڈمان آئلینڈز تک۔ انڈمان آئلینڈز جو ہیں ایک بڑی ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن بالکل ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے چائنا کا ٹریڈ بھی ہوتا ہے، اور انڈمان آئلینڈز کا جو ڈسٹنس ہے وہ اسرائیل سے کم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ہماری رینج جو ہے اسرائیل اس کی زد میں ہے۔ تو جب میری ملاقات ہوئی ہے تو اسرائیلی اخباروں نے کہا تھا فورن منسٹر آف اسلامک سپر پاور پاکستان میٹس اسرائیلی ڈیپٹی پرائم منسٹر، تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہاں نہ پنگا لیں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ 1973 میں جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے گئے تھے شام۔ جب 73 میں حملہ کیا ہے مصر نے اسرائیل پہ بدلہ لینے کے لیے 67 وار کا، اور مصر کامیاب ہو رہا تھا، لیکن امریکنوں نے ایسی ان کی سپورٹ کی کہ پھر اور شام پہ بھی جنگ ہوئی، یہ اتحادی تھے شام مصر، تو اس کے نتیجے میں خیر کیمپ ڈیوڈ ہو گیا۔ شام نے مدد مانگی بھٹو صاحب سے، انہوں نے ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے، ہماری ایئر فورس نے ان کے جہازوں سے ڈاگ فائٹ کر کے دمشق میں بھی جہاز گرائے ان کے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو اس وقت کا پتہ ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اسی لیے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کی ہر کوئن کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ تیار ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ کرے ضرورت نہ پڑے، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اب کوئی اس ایران کے بعد یہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچ سکتا ہے اور ایسی کوئی غلطی کرے گا آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا نیوکلیئر پروگرام تو پیسفل ملک ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے، کسی ملک کو ہم سے خطرہ نہیں سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کا مطلب ہے ہم کہتے دنیا کو یہ ہے کہ ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی رینج ہے انڈمان آئلینڈز تک۔ انڈمان آئلینڈز جو ہیں ایک بڑی ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن بالکل ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے چائنا کا ٹریڈ بھی ہوتا ہے، اور انڈمان آئلینڈز کا جو ڈسٹنس ہے وہ اسرائیل سے کم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ہماری رینج جو ہے اسرائیل اس کی زد میں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں نہ پنگا لیں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ 1973 میں جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے گئے تھے شام۔ جب 73 میں حملہ کیا ہے مصر نے اسرائیل پہ بدلہ لینے کے لیے 67 وار کا، اور مصر کامیاب ہو رہا تھا، لیکن امریکنوں نے ایسی ان کی سپورٹ کی کہ پھر اور شام پہ بھی جنگ ہوئی، یہ اتحادی تھے شام مصر، تو اس کے نتیجے میں خیر کیمپ ڈیوڈ ہو گیا۔ شام نے مدد مانگی بھٹو صاحب سے، انہوں نے ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے، ہماری ایئر فورس نے ان کے جہازوں سے ڈاگ فائٹ کر کے دمشق میں بھی جہاز گرائے ان کے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو اس وقت کا پتہ ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اسی لیے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کی ہر کوئن کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ تیار ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ کرے ضرورت نہ پڑے، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اچھا سر، ویسے ایسا کیونکہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں، نیتن یاہو کی کیا سائیکی کیا لگتی ہے آپ کو؟ اب سنا تھا، خبریں بھی آ رہی تھی کہ وہ اپنے ملک سے فرار ہو گیا ہے اور کہیں اپنے ملک سے چلا گیا، کہیں بنکرز میں چھپ گیا، کیا اس کی سائیکی ہے اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے؟ اس کی سائیکی جیل سے بچنا، اسی لیے اس نے اپنی جوڈیشری میں حملہ کیا، اسی لیے اس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ڈیمنسٹریشن اسرائیل میں ہو رہے تھے جو لوگوں کو نہیں پتا۔
نمبر دو اس کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل بنا اس لیے تھا مبینہ طور پر کہ دنیا کے یہودی یہاں کے آباد ہوں گے. وہ یہودی چھوڑ کے جا بھاگ رہے ہیں, جو نوجوان ہیں بھاگ رہے ہیں وہاں سے, جو امریکہ سے آ رہے تھے اسرائیل میں وہ بھی نہیں آ رہے. پھر اسرائیل جو یہودی, کمال کی یہ بات ہے, یہودی جو ہیں نوجوان امریکن یونیورسٹیز میں انہوں نے اس کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے, یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی ساری دنیا میں اور اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو تو ہر طرف سے خطرہ ہے. اس کو خطرہ جو نوجوان نسل ہے اس سے ہے, اس کو اپنی فوج سے خطرہ ہے. اس کے کئی فوجی استعفے دے کے چلے گئے ہیں, اس کے کئی ایئر فورس کے آفیسر استعفے دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا ہم حملہ نہیں کریں گے غزہ میں جس طرح تم کر رہے ہو, کیونکہ یہ وار کرائم ہے. اور ان کے ایک وزیر اعظم ایہود اولمارٹ نے خود کہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نے کہ یہ وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. یہ جیل جانے سے بچنے کی خاطر ہر کام کرے گا. امریکہ کو سر کہاں پہ بھی ریڈ کرتے ہیں آپ؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا کہ ہم نے چانس دیا اور اس کے بعد بھی, یہ آپ کہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ان کے سیکٹریز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, پھر ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ یہ آتا ہے, یہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ دنیا میں عموماً مسائل بڑے کافی کنفیوزڈ ہوتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ چاہتا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ ایران پہ جنگ نہ ہو اور ہم ان سے معاہدہ کر لیں, لیکن معاہدہ اپنی ٹرمز پہ کریں. ٹرمز یہ تھی سر ہوں گے مذاکرات آگے چلیں گے. ایران بھی معاہدہ چاہتا تھا کہ ہو جائے امریکہ سے, کیونکہ امریکہ بڑی ایران پہ سینکشن لگی ہیں, بڑی عوام مصیبت میں ہیں, اور خبریں آ رہی تھیں کہ ٹھیک چل رہے ہیں, جس سے موت نظر آ رہی تھی نیتن یاہو کو کہ یہ تو اگر کامیاب ہو گئے تو مارے جائیں گے. لیکن پریشر ڈالنے کے لیے جو کچھ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اس راؤنڈ سے پہلے جو ہونا تھا کہ مان نہیں رہا ایران یہ وہ فلاں, تو نیتن یاہو نے فائدہ اٹھایا. ایک تو یہ کہ جو IAEA نے کہا ہے کہ جی فلفل نہیں کیا پورا, اور اس نے کہہ دیا کہ وہ مان نہیں رہا, اس نے لے کے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اب اگر تو اس نے ٹرمپ کی مرضی کے بغیر کیا ہے, تو ایک چیز میری نوٹ کر لیں کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی, یہ جو ٹرمپ کی پارٹی ہے ریپبلکن, یہ جیتی کیسے تھی؟ یہ لوگوں کو, ووٹروں کو یہ کہہ رہی تھی کہ پرانی حکومتیں جنگوں میں جھونکتی ہیں, ہمارا پیسہ خرچ کر دیتی ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی غریب ہو رہے ہیں. یہاں سے ٹیکنالوجی جا رہی ہے, یہاں سے مینوفیکچرنگ جا رہی ہے, دنیا امیر ہو رہی ہے, ہم غریب ہو رہے ہیں. یہ اس کا نعرہ تھا. اچھا, اسی پہ اس کو ووٹ پڑے. تو اس کو اس لیے قابل فہم بات ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ ایران سے اگر ہو سکتا ہے معاہدہ لیکن اس کی ٹرمز پہ ہو. تو یہ دونوں ایفرٹ کر رہے تھے کہ کسی ٹرم پہ ہو. اسرائیل نے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جنگ پھیلے گی تو ٹرمپ کی پارٹی کو بھی اس کا نقصان ہوگا, اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا جو آنے والے الیکشن, آنے والے دنوں میں. اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جنگ رکتی دکھائی دے رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید پھیلے گی اور جو حمایتی ہیں دونوں وہ پھر بیچ میں وہ تو نہیں کود پڑیں گے اور پھر معاملہ بڑا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ولیم شیکسپیئر جو بہت بڑے ہیں ڈرامٹسٹ, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا, میں ترجمہ کر دوں گا, مسچف thou art afoot, mischief thou art afoot, take thy course that thy will. جب مسچف یعنی اس کو کیا کہیں گے, مسچف کا اردو میں ترجمہ خود کر کہ یہ تم نے جب شروع کر ہی دیا ہے تو یہ جو فتنہ ہے یہ اپنی راستہ خود ڈھونڈے گا, یہ تمہارے کہنے پہ نہیں چلے گا. یہ فتنہ تو چل پڑا ہے, فتنہ کبھی ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, اور کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر جائے گا. تو اس نے یہ کہا تھا, سوچ سمجھ کے کہا تھا, جنگ شروع کرنی تو بڑی آسان ہوتی ہے, جیسے مورڈی نے شروع کی تھی. وہ فتنہ جو اس نے شروع کیا تھا شیکسپیئر کی ٹرم میں, مسچف thou art afoot, اس کا نتیجہ مورڈی کو نہیں پتا تھا. پھر اس نے راہ اپنی بنائی, اس کا بیڑا غرق کر دیا, انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو گیا, اور ملٹری میں بھی ان کو بڑے ہزیمت اٹھانی پڑی.